تو کمزوری ہماری ہے، اتنا جو ہے نا وہ شیطان کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں، کمزوری ہماری ہے. جیسے جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، کہ تم اعتراض کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام والے ریوارڈز ہمیں کیوں نہیں ملتے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات درست ہے کہ تم لوگ کا جو بڑا تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے مسلمانوں کا، لیکن پسر تمہارے جو چلڈرن ہیں تم لوگ جو ہو وہ تو آزر ہو، یعنی تم لوگ حرکتیں تو آزر والی کر رہے ہو، بت بھی خود بناتے ہو، اس کی ورشپ بھی خود کرتے ہو. تو علامہ محمد اقبال نے بات بڑی زبردست انداز میں ہمارے سامنے اس ٹائم رکھی. اینی وے، تو فالس گاڈز ون ڈیسیور، شیطان از بیہائنڈ آل دس، رائٹ. اشتر ہیومن دیکھیں شیطان کس طرح لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف لگاتا ہے کہ وہ ہیومن ویکنس ایکسپلائٹ کر کے، یاد رکھیں ٹھیک ہے. جیسے اشتر نے جو بت تھا اس نے کیا ویکنس ایکسپلائٹ کی؟ لسٹ. اسی طرح مردوک جو تھا گاڈ آف گاڈز، اس نے پاور کو ایکسپلائٹ کیا. اسی طرح مولک نے فیئر کو ایکسپلائٹ کیا، اور پلانٹ ورشپ نے کیوریوسٹی اباؤٹ دی ان سین. اور سیٹینک کرپشن کیا ہے؟ لسٹ بیکم سیکرڈ، امپائر بیکم سیکرڈ، مرڈر بیکم سیکرڈ، کیونکہ چائلڈ سیکریفائس از مرڈر، وہ بھی بچوں کا مرڈر. ایسٹرالوجی اینڈ ڈیوینیشن ریپلیس ٹرسٹ ان اللہ. اب انفارچونیٹلی مسلمان بھی ان چیزوں میں دیکھیں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی چوتھے میں، کہ جب وہ یہ سوچے مسلمان کہ فلانا پلانٹ اس کی پوزیشن میری قسمت کو گورن کرتی ہے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہاروسکوپ بھی پڑھے، پھر ہاروسکوپ پہ بلیو بھی کرے، پھر وہ ذائچے بھی نکلوائے، نیمرولوجی کے بندے کے پاس بھی جائے، ہمیں بتا دیں کون سی ڈیٹ اچھی ہے، جیسے ہندو کرتے ہیں، مہورت نکالتے ہیں، پورا ایک وہ سسٹم بنایا ہوا انہوں نے. یعنی ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں اپنا مسئلہ. پھر وہ قرآن کھولتے ہیں، اس کا ایک خاص پیج کھولتے ہیں، اس کے بعد ایک خاص آیت کھولتے ہیں، آیت کا نمبر دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن بک فارم میں تھا ہی نہیں، تو یہ قرآن کھول کے پیج دیکھنے والا سسٹم کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن بک فارم میں تھا ہی نہیں، تو ویئر از دس کمنگ فرام؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا؟ obviously شیطان has his ways to corrupt a certain religion، اور اس طرح کے بہت سے ویز شیطان کے بھی نظر آتے ہیں. تو سیٹن ورشپ از ریئل، یاد رکھیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے بنی آدم سے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کالر پکڑ کے کہہ رہا ہے واٹس رانگ ود یو. اللہ تعالیٰ یوں جھنجھوڑ ہے. سورہ یاسین کی آیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. مطلب واٹس رانگ ود یو، کیا ہو گیا ہے تمہیں شیطان کی عبادت کر رہے ہو. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. افسوس، ہائے افسوس کہ پھر بھی تمہارے اتنی بڑی تعداد کو اس نے اپنی عبادت پہ لگا دیا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا ہو گیا، عقل کہاں گئی ہے تمہاری؟ سوچیں قرآن از دی آنسر. قرآن واقعی اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے. اکثر ہم شرک کے اوپر، توحید کے اوپر آیات پڑھتے ہیں، ہم افیکٹ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں عام سی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، آگے چلے جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے نا دنیا میں کیا کیا شرک ایگزسٹ کرتا ہے، دنیا میں کیا کیا باطل ایگزسٹ کرتا ہے، اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا یہ آیات کیا ہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا اللہ کون ہے. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو توحید کی سمجھ دے دی، شیطان کی ورشپ سے بچا لیا. یہ تو بہت بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح انسان کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ. ان یدعون من دونی الا اناسا ان یدعون الا شیطانا مریدا. سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ کسی کو بٹ الا اناسا، فیمیل ڈائٹیز کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور یہ ایک بہت ہی ریبیلیس شیطان کو پکارتے ہیں. اصل میں وہ بت نہیں ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ خالد بن ولید نے جب عزا کا بت توڑا تھا فتح مکہ پہ، تو اس کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی.
لمبے بالوں والی، یہ پورا تفسیر ابن کثیر کا واقعہ ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس بھی دیا ہوا ہے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فیمیل ڈیول تھی جو اس بت میں تھی، یہ وہ فیمیل شیطان تھی جو اس بت میں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے یہ شیاطین ان آئیڈلز میں ہوتے ہیں، ان مندروں پہ ہوتے ہیں، اور یہ کچھ کام کر بھی دیتے ہیں لوگوں کے، رائٹ، یہ کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں لوگوں کو۔ کرتب دکھانا اور کسی چیز کا پورا ہو جانا حق کی دلیل نہیں ہے، یہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کرسچن جادوگر کے پاس جائیں، عامل کے پاس جائیں، آپ کا کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے، اور ہو بھی جاتا ہے لوگوں کا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہو، وہ آپ کی بیماری دور کر دے، یہ ویری مچ پاسبل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ اللہ اس بندے کی پھر کیا لے رہا ہے؟ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ صحت دے کے بھی آزماتا ہے، کیونکہ صحت آپ کو کس کے تھرو ملی ہے؟ ایک کافر جادوگر کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گئے ہیں، ان کو صحت بھی ملی ہے اور وہ پھر کرسچن ہو گئے، یعنی ایسا آزمایا اللہ نے، ایسا آزمایا کہ انہوں نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا کہ یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ضعیف الاعتقادی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو توحید پڑھانا، عقیدہ درست کرنا، ان کے عقائد درست کرنا، یہ کتنا ضروری ہے آپ سوچ لیں، اوکے۔ تو یہ ان کنکلوژن یہ بات درست ہے کہ شیطان کی ورشپ ریئل ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا یہ سورہ کہف کیا ہے، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میری جگہ رکھوالے لوگے، میری جگہ پروٹیکٹرز لوگے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، بئس للظالمین بدلا من دونی وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا سودا تم نے کیا ہے، کتنا ظلم پر مبنی سودا تم نے کیا ہے، یعنی کتنے ظالم ہو چکے تم لوگ کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو فالو کر رہے ہو۔ اور ماڈرن ورلڈ میں نے آپ کو بتایا سیٹن ورشپ از فالوئنگ دا کنٹینٹ، از فالوئنگ دا الگوریدمس، از فالوئنگ دوز سانگز جس میں باقاعدہ سیٹن ورشپ ہے، ان سانگز میں، ان کانسرٹس میں سیٹن ورشپ ہے، ڈیمونالوجی ہے، اکلٹزم ہے، اس میں ان کے لیرکس آپ کھولیں پورے پورے منتر ہیں، اس پر ویڈیوز بنی ہیں، پروون ویڈیوز ہیں، پروون ہیں یہ باتیں۔ وہ سنگر نہیں، وہ شیطان سامنے کھڑا ہو کے گانا گا رہا ہے۔ اور میرے پاس ایک میوزیشین آئے، بہت فیمس میوزیشین نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا کہ علی بھائی جو گانے رات کے ٹائم آتے ہیں وہ صبح کے ٹائم نہیں آتے، کیونکہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام سارے جو ہے وہ رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو تھاٹس رات کو آتے ہیں وہ صبح نہیں آتے ہیں گانوں کے حوالے سے، تو دیٹ از آبویس، کیونکہ کام ایسا ہے، رائٹ۔ اور پھر وہ جو حرکتیں کر کے گانا گاتے ہیں تو سوچیں اس گانے میں انرجی کتنی گندی ہوگی۔ زنا کر کے، شراب پی کے ایک بندہ جو ہے وہ گانا گا رہا ہے، تو آپ سوچیں اس گانے میں انرجی کتنی گندی ہوگی۔ اسی لیے گانے سن کے گناہ کا دل کرتا ہے، کیونکہ وہ انرجی کیری ہو رہی ہے نا، وہ انرجی آگے آ رہی ہے، وہ انرجی آگے آ رہی ہے، اوبویسلی انرجیز کا کنسیپٹ تو ہے، یہ تو بڑا ریئل ہے، رائٹ۔ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں وارن کر دیا ہے کہ تم لوگ وارن رہو۔ شیطان بھی بڑا سمارٹ ہے، رجیم ہے، خبیث ہے، سمارٹ ہے، اسے پتہ ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ میں آئیڈل ان کے سامنے کھڑا کروں تو یہ آئیڈل کی ورشپ شروع کر دیں گے، اسے یہ بات پتہ ہے۔ تو اس نے ٹیمپل کو چینج کر دیا، اور اس نے آئیڈلز کو چینج کر دیا، اور ان کی شکل و صورت کو چینج کر دیا۔ فلسفہ سارا وہی ہے، فلسفہ پیچھے سارا کا سارا جو ہے نا وہی ہے۔ ان معصوم مسلمانوں پہ، معصوم ہی کہوں گا، مجھے رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ یار سارے ہی ٹھیک ہیں، کیا پرابلم ہے، اسلام کی دعوت کیوں دیں ہم؟ بھائی کیا تمہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ، سارے ہی ٹھیک ہیں؟ بھائی شیطان کی ورشپ ہو رہی ہے تو سارے ہی ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمیں لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے، نان مسلم اچھے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے اچھے ان میں لوگ ہیں، لیکن کیا آپ اپنے ایک دوست کو شیطان کی ورشپ کرتے دیکھیں گے تو نہیں روکیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں 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 کوئی بات نہیں، کرنے دو، یہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں؟ اس کا تو مطلب وہ مسلمان سو کالڈ مسلمز، یا آپ چلے جائیں لمس چلے جائیں، بڑی لبرل یونیورسٹی میں چلے، وہاں سب کی یہ ذہنیت ہے کہ نو 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 ایوری ون از گڈ، یو نو ڈونٹ ہرٹ اینی ون، ڈونٹ کویسچن اینی ون۔ تو بھائی یہ تو دیکھو یہ ہے کیا، یہ ریلیجن ہے کیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ
इब्राहिम इस्लाम भी गलत थे, नऊज़ुबिल्लाह, रसूलुल्लाह भी गलत थे, सारे नबी गलत थे, क्योंकि सारे नबियों ने फॉल्स रिलीजन्स को चैलेंज किया, सारे नबियों ने दावत दी है। इसका मतलब वो सारे नबी गलत थे। इसका मतलब इब्राहिम इस्लाम को भी क्या चाहिए था कि ठीक है, इश्तर की इबादत होती, कोई मसला नहीं, मरदूक की इबादत होती, कोई मसला नहीं है, तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ, इसमें क्या है। तो इस फितने से भी बचें, ठीक है। हमें अपने बच्चों को, कसूर उनका नहीं है, हमने उन्हें तालीम नहीं दी, असल में कसूर उनका नहीं, उन्हें कभी समझाया ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं, ठीक है। तो वो जो देखते हैं वो उस पर अमल करते हैं। बहरहाल क्लास को बस कंक्लूड करते हैं। तो ये इन शॉर्ट हमने अब तक जो देखा, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, अब तक का क्रक्स ये है कि आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका मुकाबला किससे था, ठीक है, और वो क्या गिराने आए थे। जब भी बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं ना, आप स्टोरी सुनते हैं उन्होंने बुत तोड़ा, वो हमें आता है छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाके बुत तोड़ दी। बुत तो तोड़ा, लेकिन सिस्टम क्या तोड़ा ये समझें, ठीक है, और कारनामा क्या किया ये तोड़ें, और किस तरह शैतान को चैलेंज कर दिया अल्लाह की मदद से, ऑब्वियसली ये सोचें उन्होंने किया क्या है। ह्यूमैनिटी को फ्री किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, इस शिकंजे से। तो इस बात को हमने अप्रिशिएट करना है, और नेक्स्ट टाइम सोचना है आपने कि व्हाट अ ग्रेट मैन इब्राहीम इस्लाम वाज, दरूद भेजते हुए, ठीक है। और इब्राहीम इस्लाम की दुआएं, सुभान अल्लाह, ऐसे ही अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा सलाम अला इब्राहीम। आप वो पूरा पैसेज पढ़े ना जिसमें अल्लाह ताला वाक़या सुनाते हैं कि इब्राहीम इस्लाम ने जब अपने बेटे को ज़िबा करना था, तो वो पूरी कन्वर्सेशन है इब्राहीम इस्लाम की अपने बेटे के साथ, और वो सारा वाक़या सुना के अल्लाह क्या कहते हैं, सलाम अला इब्राहीम, सलाम है इब्राहीम पे। यानी इस जैसा इंसान कभी कभी पैदा होता है, कभी कभी पैदा होता है, इतना रेवोल्यूशनरी, इतना ग्रेट, लेजेंड ऑफ द लेजेंड, ठीक है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता तारीख़ में, और हमारे नबी उन्हीं की औलाद में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी सैयदुल अंबिया हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मतलब वो है, उनसे भी ज़्यादा स्टेटस है हमारे नबी का। अब आप सोच लें हमारे नबी कौन है, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये है तो सोच लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया। तो ये बातें हमारे टीनेजर्स को, बच्चों को अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो अभी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद, मैं आपको दिखाऊंगा ये लोग और क्या क्या करते थे, आगे बड़ा कुछ आ रहा है। फिर आगे तो ये स्टोरी आनी है कि इब्राहीम इस्लाम ने बुत कैसे तोड़े, फिर नमरूद का वाक़या है। इब्राहीम इस्लाम की लाइफ बहुत बहुत वास्ट है। इब्राहीम इस्लाम की हिजरत है, इब्राहीम इस्लाम ने इजिप्ट में हिजरत की, इब्राहीम इस्लाम ने फ़लस्तीन हिजरत की, इब्राहीम इस्लाम ने मक्का हिजरत की, ठीक है। तो ये हिजरा के जो सफ़र है ये हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आगे क्लासेस आएंगी, लेकिन अभी तक आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि इब्राहीम इस्लाम ने क्या सिस्टम गिराया था, ठीक है, और इब्राहीम इस्लाम ने क्या चीज़ को चैलेंज किया था, और आज यंगस्टर्स को भी उनसे सीखना चाहिए। और यंग लोग जहाँ पर दीन की तरफ आते हैं, यंग लोग जहाँ पर क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, वहाँ चेंज आती है। कॉकरोच मूवमेंट आपने देखी इंडिया में, अगर कोई फॉलो कर रहा है, इंडिया से हमारा सख्त इख्तलाफ है, लेकिन यंगस्टर्स थे वो, जेन ज़ी ने एक मिनिस्टर को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया, ठीक है, जेन ज़ी ने एक सिस्टम को चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी नौजवान निकल के खरूज कर दें, हम मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन कम अज़ कम चीज़ों पे सोचना तो शुरू करें ना, कम अज़ कम चीज़ों पे सोचना तो शुरू करें कि क्या होना चाहिए, और अपने घर से स्टार्ट करें, और अपने आप से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी लाइफ तब्दील करें, सबसे पहले अपनी चॉइसेस तो रिविज़िट करें कि मैं देखता क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ, ठीक है, मेरी रूटीन क्या है, और मैं किस तरह नचाया जा रहा हूँ इन एल्गोरिदम्स के हाथ में। यानी